میں اس سے پہلے ایک چیز کی یہاں پر وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، جو ہمارے ہاں ہمارے اہل تشیع علماء اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اس حدیث کو پتہ نہیں کس معنی میں لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، سارے کے سارے کس سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے، خلیفہ ہوں گے میرے بعد۔ اب جب ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت اپنے خلفاء کو گننا شروع کرتے ہیں تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ، اب 7واں نمبر کس کا آئے گا؟ یزید کا۔ اچھا، یزید کا 7واں نمبر کس کا آئے گا؟ یزید کا۔ اور دیکھو بھائی ان کا خلیفہ یزید ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کسی ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک ہوں گے، کسی ایک روایت میں کہ انہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو خبر دی کہ میرے بعد اس امت میں 12 خلفاء ہوں گے جو کہ کل من قریش، قریش کے ہوں گے۔ اگر یزید اس میں سے ہے تو ہم نے یزید کی نیکی کا تو دعویٰ نہیں کیا نا، ہم یزید کے قریشی ہونے کا بھی انکار ہی نہیں ہے، ہم یزید کی اچھائی کا دعویٰ تو نہیں کرتے نا، ہم نے تو یہ بات کہی ہے کہ ہم تو یزید کے لعنت پر بھی اس کے بھی قائل ہیں، ہم یزید کے فاسق ہونے کی بھی قائل ہیں، ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یزید چاہے کتنا بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے قتل حسین کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔